بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ اس درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک بہت پہنچے ہوئے اور اللہ اللہ کرنے والے بزرگ تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں پر ڈیرے ڈال لیتے۔ بعض لوگ انہیں مجذوب لکھتے ہیں اور بعض ان کو دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی تجلی اور عشق میں گم رہتے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت سی باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام تو عمر بن وہب تھا۔ ایک دن بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وہ مٹی کی ڈھیریاں بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے انہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول دانا نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کے جواب میں بہلول دانا نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں، اور وہ ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعات ملکہ زبیدہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس واقعہ کو سنا اور مذاق میں بات کو ٹال دیا۔ رات کو جب خلیفہ ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں، پھل پھول وغیرہ دیکھے۔ انہی کے درمیان اونچے اونچے محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت پر بنے ہوئے محل پر انہوں نے اپنی زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے کہا، یہ یہاں کا دستور ہے، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ دربان نے ہارون الرشید کو وہاں سے پیچھے ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے دھکیلا تو ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ اسی شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے سلام عرض کیا، بہلول نے جواب عرض کیا۔ ہارون نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بہلول کیا جنت کے محل بیچو گے؟ بہلول نے وہی جواب دیا کہ ہاں، میں محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ جیسا ہی ہارون الرشید نے یہ بات بولی، بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید حیران ہوئے اور کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو اسے 3 درہم میں بیچ رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے مسکراتے ہوئے کہا، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہو۔ خلیفہ نے یہ سنا تو حیران اور مایوس ہو کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ بہلول دانا نے کہا، میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت میں تو بہت سے گناہوں سے جڑی ہوئی ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی 3 درہم میں تمہارے ہاتھ فروخت کرتا ہوں۔